عزیزان گرامی قدر، اس درس میں سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی مالک یوم الدین۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے خدا کی صفت ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت آ چکی تھی، اور ان میں بنیادی نقطہ نشو و نما دینے کا تھا۔ کسی شے کے نقطہ آغاز سے اسے اس کے تکمیل تک بتدریج پہنچائے چلے جانا، اور اند ضرورت ایمرجنسی کے طور پر، فجائی طور پر، ہنگامی طور پر یہ سامان مہیا کرنا۔ بہرحال ان میں بات نشو و نما کی تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ نشو و نما وہی دے سکتا ہے کہ سامان نشو و نما پر جس کا کنٹرول ہو، جس کا اقتدار ہو، جس کی اتھارٹی ہو، وہی سامان نشو و نما مہیا کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اب اگلا لفظ ہمارے پاس آتا ہے مالک۔ لفظ مالک کا مادہ میم، لام، کاف، میم کی تینوں حرکات کے ساتھ آتا ہے، یعنی زبر، زیر، پیش تینوں کے ساتھ، ملکن، 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 اور آگے اس کے پہ چلی جائے گی بات تو ملکوت بھی، اور پھر مالک کے ساتھ ملکیت بھی۔ لیکن بہرحال مادہ اس کا ان تین حرفوں کے ساتھ آتا ہے، اور میم کی تینوں حرکتوں کے ساتھ آتا ہے، زبر، زیر، پیش کے ساتھ۔ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر قادر اور مستولی ہو جانا۔ ملکیت کے لیے قبضے کا ہونا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ قبضہ اگر نہ ہو کسی شے کے اوپر تو اس سے قدرت، طاقت حاصل نہیں ہوتی کسی کی۔ تو کسی چیز پر قادر اور مستولی ہونے کے لیے بنیادی طور پر یہ لفظ یا یہ مادہ آتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں اختیار اور ارادہ یا اتھارٹی۔ در حقیقت یہ بھی آپ دیکھیے تو وہی قادر اور مستولی ہونے کے جو معنی ہیں انہی میں یہ چیز آئے گی۔ اختیار بھی ہوگا، ارادہ بھی ہوگا، اتھارٹی کا لفظ اس کے لیے بڑا جامع ہے۔ لیکن یہ اختیار اور ارادہ خدا کی طرف جب یہ لفظ منسوب ہوگا تو اس میں اس کی دو خصوصیتیں اور بھی آئیں گی، اور یہی وہ خصوصیتیں ہیں جن کی وجہ سے جب ہم خدا کو مالک کہیں گے، اس کا ملک یا اس کی ملک کہیں گے، تو وہ انسانوں کی ملک یا ملکیت کے تصور سے الگ، حالانکہ بلکہ ان کی تصور مملکت اور تصور ملک سے بھی مختلف ہوگا۔ خدا کے ساتھ جب ہم اس کو خدا کی طرف منسوب کریں گے، وہ تیسرا اس کا بنیادی معنی ہے، غور سے سنیے، وہ سہارا جس پر کوئی چیز قائم ہو، وہ بنیاد جس پر کوئی عمارت استوار ہو۔ تو خدا اگر اس کائنات کا مالک ہے، جیسا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض ملکوت السماوات والارض، تو عام ترجمہ تو ہم یہی کریں گے کہ کائنات کی ملکیت، اس کی ملک، اس کی ملکوت خدا کے لیے ہے۔ یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اس پر پورا اختیار و ارادہ اسی کا ہے، یہ اسی کے قبضہ کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ معنی بھی ہوں گے کہ اس کا یہ اختیار و ارادہ، اس کی یہ اتھارٹی، وہ اس لیے ہے کہ وہ اشیاء کائنات کی زندگی اور نشو و نما کا سہارا بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ مالک ہونے کے اندر اقتدار کا پہلو ہے، لیکن قرآن کریم نے اس لفظ کے بنیادی معنی کے اعتبار سے جب خدا کا مالک ہونا ہوگا تو وہ انسانوں کا سا اقتدار یا استبداد یا جبر کا پہلو اس میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ اشیاء کائنات کی نشو و نما کا سہارا بنتا۔ پھر اس مادہ میں ایک اور خصوصیت، یعنی وہ ذریعہ جس سے کسی دو چیزوں میں جوڑ پیدا ہو، وہ ذریعہ جس سے کوئی معاملہ درست ہو جائے اور کمال کو پہنچ جائے۔ اسی لیے
عربوں کے ہاں ملاکوں گارے کو کہتے تھے، آج کل اس کے لیے سیمنٹ کا لفظ ہو گیا۔ یہ اس لیے کہ اس سے اینٹ اور پتھر آپس میں جڑ کر ایک دوسرے کی قوت کا سہارا بنتے ہیں اور یوں دیوار تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس میں معاملے کی درستگی اور اس کا تکمیل تک پہنچ جانا اور دو چیزوں کے درمیان تقویت کا موجب بن جانا۔ تو اب آپ غور کیجیے کہ جب ہم خدا کے متعلق یہ کہیں گے کہ لہو ملک السماوات والارض، تو ہر جن اس کے معنی یہی ہوں گے کہ ساری کائنات میں اقتدار اور اتھارٹی اسی کی ہے، لیکن اس میں یہ بنیادی مفہوم بھی مضمر ہوگا کہ اس کا یہ اقتدار اشیاء کائنات کی زندگی اور نشو و نما کا سہارا ہے، بلکہ یہ اقتدار وہ سیمنٹنگ فورس ہے جس سے اجزائے کائنات ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ وہ گویا ایک وحدت بن گئے، اور ان کا یہی وہ باہمی امتزاج اور وحدت ہونا ہے جس سے نظام کائنات اس حسن و خوبی سے سرگرم عمل، یعنی کائنات کے ذرات میں باہمی کشش و جذب خدا کی اسی صفت کی روح سے پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے وہ اس کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے، اسی سے وہ ان کے ارتقائی منازل طے کر کے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ لہذا جہاں جہاں خدا کی اس صفت مالکیت کا ذکر آئے گا وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان معانی میں سے کون سا معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے زیادہ موضوع ہے، یعنی یہ سارے معانی ہمارے سامنے ہوں گے، اور جس مقام پر یہ لفظ آئے گا اس موضوع کے اعتبار سے سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ وہاں کون سا مفہوم لینا زیادہ موضوع ہے۔ یہ جو احیاء کائنات میں خدا کی صفت ملکیت، ملوکیت یا مالک ہونا جو ہے وہ ان کو باہمی جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کو تو آج کے سائنٹسٹ بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ یوں تو کائنات کی چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آتی ہیں، یوں جیسے ریت کے ذرے ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اس قسم کی وحدت ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل۔ جیمز ڈین جو علم الافلاقیات کا ہمارے اس دور میں سب سے بڑا ماہر و امام مانا جاتا ہے، اس کی ایک کتاب ہے دی مسٹیریس یونیورس، تو البتہ اسی کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ کائنات کی وحدت کی تو یہ کیفیت ہے کہ میں اگر یہاں اپنی انگلی ہلاؤں تو کہکشاں کے ایک ایک کرے کے اوپر بھی اس کی جنبش کا اثر جا کر پڑتا ہے۔ کائنات کے کسی ایک ذرے کی نقل و حرکت اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ پوری کی پوری کائنات کو متاثر کرتی ہے، اس لیے کہ ساری کائنات جو ہے وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، انڈیویزبل ہول ہے، اسی لیے اس کو یونیورس کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ وحدت ہوتی ہے، اور یہ وحدت جو ہے یہ خدا کی یہ صفت مالکیت جو ہے، اس کا مالک ہونا جو ہے، اس میں اتھارٹی اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ سامان نشو و نما بہم پہنچائے اور پوری کائنات کی اس یونیفارمٹی اور اس وحدت کو وہ قائم رکھے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے یہ لفظ مالک خدا کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے یوم، مالک یوم۔ اس لفظ کا ترجمہ عام طور پر دن کیا جاتا ہے، یعنی وہ دن جو 24 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان میں یہ لفظ ان معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ جسے ہم دور، پیریڈ کسی چیز میں کہتے ہیں، یا زمانہ، ایج یا مرحلہ، اسٹیج وغیرہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی لفظ۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ اسٹون ایج کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مطلب عمر نہیں ہوتا، دور ہوتا ہے تاریخ کا۔ تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے،
فلاں خاندان کا دور حکومت، اس کے معنی ہیں وہ پورا زمانہ جس میں ان کی یہ مسئلہ، یہ معاملہ مختلف ادوار میں سے گزر کے یہاں تک پہنچا، یہ جتنے یہ مفہوم ہیں، یہ دور، زمانہ، پیریڈ، منازل، مراحل، ان سب کے لیے عربی زبان میں یوم کا لفظ ہے۔ اسی لیے ایک طرف تو قرآن میں ہمارے دن اور رات کی جو گردش سے یوم ہوتا ہے اس کو بھی یوم کہا ہے، اور دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ خدا کا ایک ایک یوم تمہارے حساب و شمار کی روح سے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔ دوسری جگہ کہا ہے 50,000 سال۔ تو یہ یوم 24 گھنٹے کا تو نہیں ہے، اس کے تو معنی یہ نہیں کہ وہ پیریڈ، وہ مراحل، وہ مناظر جس میں سے یہ سیاہ کائنات اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے، ان میں سے ایک ایک کو یوم کہا گیا ہے قرآن میں۔ ان کو مراحل کو، ان کے ادوار کو، اس کے زمانے کو، ان کی ایج کو یوم کہہ کر پکارا گیا ہے۔ لہذا یہاں بھی جب یہ کہا جائے گا مالک کے یوم الدین، تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ یہ الدین کا دن ہے کوئی 24 گھنٹے کا، وہ اس کا مالک ہے، بلکہ اس کے معنی ہوں گے وہ دور، وہ مرحلہ، وہ منزل کہ جس میں الدین کا نفاذ ہو، الدین کا دور، یہ پہلی چیز دور حکومت۔ اور اگر کہہ دیا جائے کہ دور حکومت خدا بندی، تو الدین کے معنی جب ہمارے سامنے آئیں گے تو اس وقت یہ بات ذہن میں آ جائے گی، اس وقت یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہاں یوم کے معنی 24 گھنٹے تک، بلکہ وہ ایک پیریڈ ہے جس پیریڈ کے اندر الدین اپنی مخصوص فصل کے اندر نافذ ہوگا، یا جو کچھ بھی الدین کے معنی ہم کریں گے اس دین کا جو پیریڈ ہے اس کے لیے یوم کا لفظ ہے۔ تو یہ معنی یہاں تک ہو گئے کہ وہ الدین کے دور کے میں اتھارٹی، اقتدار خدا کے لیے ہوگا، اور وہ اس لیے ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات کی نشو و نما اور انتقال کے سامان اور ذرائع کے اوپر کنٹرول رکھے، اور کنٹرول اس لیے رکھے کہ وہ ان کی درستگی کا انتظام کرے، وہ ان کی تکمیل کا انتظام کرے، وہ ان میں باہمی سیمنٹنگ فورس بننے کا انتظام کرے، ان میں وحدت پیدا کرے، امتزاج پیدا کرے۔ اس کے لیے اس نے کہا اب اس کے بعد جو ہمارے ساتھ سامنے لفظ آئے گا وہ ہے الدین، اور یہ الدین وہ لفظ ہے جو پورے کے پورے اسلام کی، قرآن کی تعلیم کا نقطہ ماضی، دین ہی تو ہے ساری چیز جس کے لیے کہا۔ اور پھر الدین جو ہے وہ تو پھر خالص وہی دین ہے کہ جو خدا کا دیا ہوا ہے، اور جس کے تابع یہ نظام کائنات چل رہا ہے، جس کے تابع انسانی زندگی کا نظام کرنا چاہیے، اس زندگی کا بھی، آنے والی زندگی کا بھی۔ لیکن اب دیکھیے پہلے کہ الدین یا دین کے معنی کیا ہے۔ یہ مادہ بڑا وسیع المعنی ہے، وسیع المعنی بھی، اور بعض اوقات عربوں کے ہاں ایک مادے کے اندر متضاد معانی بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہ کہیے کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک ہی مادے میں متضاد معانی ہوتے ہیں، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ اسی ایک مادے یا اس سے بنے ہوئے لفظ کی نسبت جو ہے وہ ایک طرف کی جائے تو ایک معنی ہوتے ہیں، وہی نسبت دوسری طرف کی جائے تو وہ اس سے دوسرے یا خلط یا متضاد معنی ہوتے ہیں۔ یہ لفظ ان میں سے بھی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں غلبہ، اقتدار، حکومت، مملکت، آئین، قانون، نظم و نسق، فیصلہ، ٹھوس نتیجہ، جزا و سزا، مکافات عمل وغیرہ۔ ایک طرف تو یہ معنی، اور دوسری طرف اس کے معنی ہوتے ہیں اطاعت، فرما پذیری، معقولیت، یعنی جب اس کی نسبت خدا کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی وہ
پہلے ہوں گے جو ابھی میں نے عرض کیا، غلبہ اور اقتدار، مملکت اور حکومت، آئین اور قانون. اور جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی ہوں گے انہی قوانین و آئین و نظم و نسق کی فرما پر قبولی، اطاعت، محکومیت.